بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پوری دنیا کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ امن معاہدے کے لیے ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جو کل جس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی بیٹھک ہوگی۔ مندوبین کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ آج رات سے شروع ہو جائے گا، اور امریکن جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے نائب صدر کی قیادت میں، انہوں نے اپنے سیکیورٹی کا تمام سسٹم جو ہے وہ خود کیا ہے۔ 15 کارگو جہاز ہیں جن میں ان کی اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، جو وہاں پہ مندوبین کے لیے جو ہے وہ بڑی گاڑیاں وہاں سے ان کارگو جہازوں کے اندر آئی ہیں، اور اسی طریقے سے پراپرلی ہر چیز کو جو ہے وہ امریکن سیکیورٹی جو ہے سسٹم، اس کے تحت جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی سیکیورٹی پہ یا تو اعتماد نہیں ہے، یا وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کولیپس نہ ہو جائے۔ دوسری جانب ایران نے ابھی تازہ اطلاعات ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ واضح طور پہ یہ میسج دیا ہے کہ کل کے امن مذاکرات سے پہلے 2 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو اس وقت لبنان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، اور تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے، اور دوسری جو اثاثے منجمد کیے گئے تھے، جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت وہ اثاثے جو ہے وہ فوری طور پہ منجمد اثاثوں کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے۔ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، ابھی امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ریڈ زون مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے۔ مین مارکیٹس جو ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی کی مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں۔ دونوں جڑواں شہروں کے اندر جو ہے وہ تعطیل کا عام اعلان کر دیا گیا ہے۔ سکولز بند، سرکاری دفاتر بند، اور باقی بھی جو ہے وہ نقل و حرکت، اس کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی جنگ سے جو ہے وہ امن کی طرف جو ہے وہ حالات کو لے جایا جا رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور خصوصی طور پہ آرمی چیف جو ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے انتھک کوشش کی ہے، اور نامساعد یعنی کہ جنگ کے اندر جو صورتحال کھچاؤ کی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے اندر یہ ایک امن کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گو کہ یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، خصوصی طور پہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے دن رات کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس خطے کے اندر امن لایا جائے، اور اگر یہ امن مذاکرات جو کل ہونے جا رہے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان ایک ابھرتی ہوئی ایسی طاقت نظر آ رہی ہے کہ جو بڑی طاقتیں کل تک پاکستان کو ایک چھوٹا سا ملک سمجھتی تھیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا تو کیا فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہی سپر پاور پاکستان کے تلوے چاٹ رہی ہے، اور پاکستان سے مدد مانگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایران سے جو جنگ ہار چکے ہیں، ہمیں پروکار طریقے سے کوئی رستہ دیا جائے۔ اگر ابھی بھی امریکہ نے کوئی ہٹ درمی کی اور ایران کی جو جائز شرائط ہیں وہ نہ مانی، اور اگر معاہدہ نہ ہوا، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہوگا، کیونکہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایمانی قوت بھی ہے، اور وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور ایران کی حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پہ ابھی بڑی تعداد میں جہاز پھنسے ہوئے ہیں، لدے ہوئے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کیونکہ شہرگ تھی ان امریکہ اور اس کے حواریوں کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے، تو ایران کی جنگ حکمت عملی اس دفعہ بہت شاندار رہی ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی سپلائی، کیونکہ یہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، جنگ مختلف ٹیکٹس کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ پہلے سپلائی دشمن کی بند کی جاتی ہے، پھر دشمن کو نہتہ کرنے کے لیے اس کے جو وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا نام ہے، جہاں پہ ان کے
ڈپو ہوتے ہیں اس کے اسلحہ کے، ان کو تباہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے جہازوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ایران نے بالکل پرفیکٹ اپنی جنگی حکمت عملی اپنائی، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے وہ طویل جنگ لڑنے کا بہت بڑا تجربہ ہے۔ عراق کے ساتھ بھی لڑی اور باقی بھی انہوں نے ایک دو جنگیں لڑی، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے وہ جو ہے وہ اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ اور خصوصی طور پہ خامنائی صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے جو اپنا جانشین بیٹا جو ہے جس طریقے سے ٹرین کیا ہے، ان کے اندر وہ بڑی میچورٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ جس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر رہے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں بھی بین الاقوامی سطح کے لیڈر کے برابر ہیں، اور وہ بڑی دور اندیشی کے ساتھ تمام معاملات کو مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک ایک چیز کو کلیئر کر رہے ہیں، جو بھی اس میں ثالث ہیں پاکستان سمیت، کہ یہ جتنے معاملات آگے ہونے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں، ہمیں کسی صورت بھی اب دشمن سے جو ہے وہ لڑنا بھی ہے، اور اگر امن قائم کرنا ہے تو پائیدار امن ہونا چاہیے۔ وقتی طور پہ یہ جو ہمیشہ میدان سے بھاگنے کے بعد پھر یہ کچھ عرصے بعد امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے ہرمز کے بارے میں بھی صاف صاف بتایا کہ اب یہ رستہ جو ہے یہ عمان اور ایران دو ملک اس کو کنٹرول کریں گے، اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ مال بردار جو بھی جہاز گزرے گا $1 جو ہے وہ ہم وصول کریں گے، کیونکہ یہ ہماری تمام روٹ کو استعمال کرتے ہیں فری میں، اور پھر جو ہے وہ اسلحہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمیں مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جو ایک پالتو کتا ہے امریکہ کا، اس نے اس کی دم جو ہے ویسی کی ویسے ٹیڑھی ہے، وہ امن کی تمام جتنی کاوشیں ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا ہے۔ نیتن یاہو نے کل بھی اتنی شدید بمباری کی لبنان کے اوپر کہ 300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہیں ہمارے۔ اس کے اوپر عالم اسلام اور خصوصی طور پہ اسلامی ممالک کی جو خاموشی ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان جو ہے ممالک وہ امریکہ کے حواری رہے ہیں اور امریکہ کو اپنا آقا سمجھتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بدنمنی پیدا ہو رہی ہے۔ اور تمام اسلامی ممالک کے اندر حالات دیکھ لیں، انتہائی خوفناک ہیں۔ انٹرنل معاملات کے اندر بھی ان کے امریکن CIA اور موساد کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ ہر طریقے سے ہر ملک کو جو ہے وہ ٹریپ کر رہے ہیں، اور آپس میں لڑانے کے لیے جو ہے وہ فرقہ واریت اور دیگر ایسی آگ بھڑکانے کے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ اور دشمن کا ٹارگٹ صرف کلمہ گو مسلمان ہے، اس کا نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی اور اہل حدیث ہے۔ ان کا ٹارگٹ اور صرف جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے مارا جائے، اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ زیر کیا جائے، اور اس کو کمزور کیا جائے، اور اس کو اسلحہ بیچا جائے، اور اس کو دہشت گرد بنایا جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اڑوس پڑوس کے جتنے بھی عرب امارات ہیں وہ اپنی جنگ حکمت عملی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امریکہ کا جو ہے وہ ان کو اڈے دے کر ان سے جو ہے وہ بھتہ وصول کرتے ہیں، اور ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اور وہ امریکہ جو اڈے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں کس کے خلاف؟ کبھی وہ شام کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی وہ لبنان کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی وہ عراق کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی وہ افغانستان کے خلاف ہوتے ہیں، اور اب وہ ایران کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کو اب اپنی جو ہے وہ پالیسی چینج کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ وقت نہیں ہے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک اکیلا یہ جو ہے کاغذی سپر پاور انہوں نے ان کو لٹا کے رکھ دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے ایران نے کہ آپ کا جذبہ ایمانی زندہ ہو تو آپ کسی وقت بھی کربلا برپا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ اور تمام ممالک کی مخالفت کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور کا غرور تکبر خاک میں ملا دیا، اور نیتن یاہو جیسے بدماش کو جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے عوام سڑکوں پہ ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ مجرم ہے، اس نے اس ملک کو جو اسرائیل ہے اس کو خطے کو پورے کو تباہ و برباد کر دیا ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزائن کرے. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ سراپا احتجاج ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ جو ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ بالکل انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. اور ان کو یہ واضح طور پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ ذہنی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے, یہ پاگل ہو چکا ہے, اس کو لہٰذا اس بڑے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کو یہ جو ہے پوری دنیا کا جو امن ہے تباہ کرنے سے روکا جائے. جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر کل کا دن بہت اہم ہے, خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے. اگر کل امن معاہدہ تحریری طور پہ ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی ابھرتی ہوئی قوت بنے گا اور انشاءاللہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پہ ہیں اور پاکستان کو یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ فتح نصیب کرے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہونا لازمی ہے, کیونکہ امن معاہدے تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرتے تو پھر شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اس امن معاہدے کو پارا پارا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ پہلی دفعہ بری طرح جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل بری طرح جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے. ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام آباد کے امن معاہدے کے. بہت شکریہ.